تقریباً 500 سال بعد وقت نے عجیب کروٹ بدلی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بیت المقدس کو 16 ہجری میں انسانی خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر فتح کیا تھا۔ اس متاع عزیز کو اسلام کے وارثوں نے 491 ہجری میں ذلت و رسوائی کے ساتھ گنوا دیا، جس کے نتیجے میں ایک مضبوط عیسائی ریاست قائم ہو گئی اور ایک انتہائی متعصب عیسائی گاڈفرے یروشلم کا شہنشاہ بن گیا۔ اس سے پہلے 2 اور عیسائی سلطنتیں انطاکیہ اور اڈیسا قائم ہو چکی تھیں۔ اڈیسا پر جوسلن ثانی کی حکومت تھی، جو اپنی مذہبی عصبیت میں شاہ یروشلم گاڈفرے سے کسی طرح بھی کم نہیں تھا۔ یروشلم، انطاکیہ، روم اور قسطنطنیہ کے بعد مذہبی تقدس کے اعتبار سے اڈیسا کو عیسائی دنیا میں 5واں درجہ حاصل تھا۔ تاریخی لحاظ سے اس شہر کو الجزیرہ کی آنکھ سمجھا جاتا تھا۔ صلیبیوں نے یہاں زبردست فوجی طاقت جمع کر رکھی تھی اور اس کے ساتھ ہی اڈیسا کو شاہ یروشلم کی تائید و سرپرستی بھی حاصل تھی۔ مسلمانوں کو اس شہر کی جنگی اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا اور وہ اڈیسا کو اسلامی اقتدار کے لیے ایک مستقل خطرہ سمجھ رہے تھے۔ نتیجتاً 1110 عیسوی سے لے کر 1115 عیسوی تک مسلمانوں نے اس شہر پر مسلسل حملے کیے مگر فتح حاصل نہ کر سکے، یہاں تک کہ شدید مایوسی کے عالم میں تھک کر بیٹھ گئے۔ پھر جب عماد الدین زنگی نے موصل اور دمشق میں دوبارہ اقتدار حاصل کر لیا تو وہ اڈیسا کی طرف متوجہ ہوا۔ اس موقع پر اس کے بعض مشیروں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، سلطان کو اڈیسا پر حملہ کرنے کی بجائے اپنے علاقوں کے استحکام کی فکر کرنی چاہیے۔ جوسلن ثانی ایک طاقتور حکمران ہے، مزید یہ کہ اسے شاہ یروشلم کی حمایت بھی حاصل ہے۔ وزیروں کے چہرے سے قبل از وقت شکست و ناکامی کے اندیشے ظاہر ہو رہے تھے اور مجھے خدائے وحدہ لا شریک کی تائید حاصل ہے۔ عماد الدین زنگی نے اپنی انگشت شہادت بلند کرتے ہوئے انتہائی پرجلال لہجے میں کہا، اڈیسا اس زہر آلود خنجر کی طرح ہے جو مسلمانوں کی شاہ رگ کے قریب رکھا ہوا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ خنجر حرکت میں آئے میں اسے توڑ دینا چاہتا ہوں۔ وزیروں نے عماد الدین زنگی کے اس جوش اور جذبے کو وحشت و جنون سے تعبیر کیا، مگر وہ مرد مجاہد تمام قیاس آرائیوں اور مصلحتوں سے بے نیاز ہو کر طوفان برق و باد کی طرح اڈیسا کی طرف بڑھا۔ اس جنگ میں نجم الدین ایوب اور اسد الدین شیر کو بھی اپنی پوری توانائیوں کے ساتھ شریک تھے۔ ان کے سینوں میں بھی اپنے حکمران کی طرح جہاد کی آگ روشن تھی۔ سلطان عماد الدین زنگی کی حکمت عملی یہ تھی کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سفر کرتا تھا تاکہ دشمن کے جاسوس اس کی پیش قدمی سے باخبر نہ ہو سکیں۔ پھر سلطان عماد الدین زنگی اس اڈیسا کے قریب پہنچا جب جوسلن ثانی کے سرحدی سپاہی شراب کے نشے میں ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کر رہے تھے۔ مسلمان فوجیوں کی تلواریں بے نیام ہوئیں اور اڈیسا کے سرحدی سپاہیوں کی اکثریت دیکھتے ہی دیکھتے خاک و خون میں مل گئی۔ کچھ سپاہی جو مدہوشی کی کیفیت تک نہیں پہنچے تھے وہ فرار ہو کر عیسائی حکمران جوسلن ثانی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسے مسلمانوں کی ناگہاں عقابی حملوں کی خبر دی۔ کھلے میدان میں مقابلہ کرنے کا وقت گزر چکا تھا، اس لیے جوسلن ثانی اپنی فوج کے ساتھ قلعہ بند ہو گیا۔ سلطان عماد الدین زنگی نے تیز رفتاری سے آگے بڑھ کر اڈیسا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ قلعے کے اندر سامان رسد بڑی مقدار میں موجود تھا، اس لیے جوسلن ثانی کو اطمینان قلب حاصل تھا کہ وہ دشمن کے دسترس سے دور رہے گا، اور اگر مسلمانوں کے محاصرے نے زیادہ طول کھینچا تو بالآخر وہ تنگ آ کر قلعے کی مضبوط سنگی دیواروں سے سر ٹکراتے ٹکراتے ایک دن ناکام و نامراد واپس چلے جائیں گے۔ اڈیسا قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد سلطان عماد الدین زنگی کچھ دن تک صورتحال کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے اسلامی طریقہ جنگ کے مطابق نجم الدین ایوب کو عیسائی حکمراں جوسلن ثانی کے نام ایک خط دے کر روانہ کیا۔ جوسلن ثانی کا دربار شاہان قدیم کی طرح قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھا، مگر اسلامی سفیر جوسلن ثانی کے تخت کے قریب پہنچا اور اپنے امیر کا خط عیسائی حکمراں کے حوالے کیا۔ جوسلن ثانی کے وزیر ڈیرک نے اپنی نشست پر کھڑے ہو کر سلطان عماد الدین زنگی کا خط بآواز بلند پڑھا۔ حاکم اڈیسا کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسلامی فوجیں اس کے دروازے تک آ پہنچی ہیں۔
یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ تم جنگ کے پہلے مرحلے میں مغلوب ہو چکے ہو۔ ہم نہیں چاہتے کہ جگہ جگہ انسانی خون کے تالاب بن جائیں اور ایڈیسا کی پر رونق گلیاں انسانی لاشوں سے پت ہو جائیں۔ اس لیے اس پر لازم ہے کہ وہ قلعے کے دروازے کھول کر ہتھیار پھینک دے۔ اس صورت میں ہم تمام عیسائیوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کی مکمل ضمانت دیتے ہیں، ورنہ پھر تلوار ہی فیصلہ کرے گی کہ کون تخت نشین ہوتا ہے اور کون زیر زمین۔ Allah